نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ قرآن میں آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے 17 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ الحمدللہ آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے 17 تک کی تلاوت سنی ہے۔ آئیے اب اس کے مفاہیم کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورت
وہ عظیم صورت ہے جس میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کے نام سے ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ الاحزاب حزب ان کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں۔ تو یہ صورت کے اندر جنگ احزاب یا جنگ خندق، اس کے دو نام ہیں، جنگ احزاب یا جنگ خندق، اس جنگ کا اس میں تذکرہ ہے، اسی کی وجہ سے اس کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے۔ اور آج کی سبق میں آیت نمبر 9 سے جنگ احزاب کا تذکرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ جنگ احزاب کا مختصر طور پر خلاصہ پہلے سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جنگ احزاب کا پیش خیمہ کچھ اس طرح ہوا کہ مدینہ میں یہودیوں کے جو قبائل آباد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد سے پہلے، ان میں بنو نذیر ایک یہودیوں کا مشہور قبیلہ ہے، اس سے بھی معاہدہ ہوا تھا، اور اس نے اب تک، یہ غزوہ تقریباً 5 ہجری میں واقع ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ تو ان سے معاہدہ پہلے سال آتے ہی کیا گیا تھا، اور ان 5 سالوں کے درمیان کئی بار یہ بد عہدیاں کر چکے تھے، اور انہی بد عہدیوں کے نتیجہ میں انہیں وہاں سے علاقہ بدر کر دیا گیا، مدینہ سے انہیں نکال دیا گیا اور انہیں خیبر میں بھیج دیا گیا۔ خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ تو جب ان کو خیبر روانہ کیا گیا تھا، وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام نے اس وقت یہ شعر کہے تھے، خیبر یا یہود، اے یہودیو خیبر کی طرف چلو، جیش محمد سوف یعود، محمد کا لشکر وہاں بھی آئے گا، مت سمجھنا کہ وہاں نہیں آئے گا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں پھر انہیں وہاں سے بھی نکالا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ قبیلہ جب وہاں جا کے آباد ہوا تو 5 ہجری کے اندر انہوں نے اپنے بغض، عداوت اور دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے باقی ماندہ سرداروں سے رابطہ کیا۔ باقی ماندہ سمجھتے ہیں؟ 70 تو مارے گئے تھے نا جنگ بدر میں، تو جو بچے کھچے تھے، ابو سفیان ہے، اس کے ساتھ کچھ اور ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے جا کے ساز باز کی کہ ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک ہی حلے میں سب کو ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے اس نے مکہ کے مشرکوں کو بھی ساتھ ملایا، یہودیوں نے، اور اس کے علاوہ مکہ کی طرف 2 اور بڑے قبیلے تھے مسلمانوں کے مخالفین میں سے، حوازن اور غطفان۔ حوازن اور غطفان، ان قبیلوں سے بھی انہوں نے ساز باز کر لی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور مدینہ کے اندر یہودیوں کا بھی ایک قبیلہ اب بھی باقی تھا، اس قبیلے کے سردار کو بھی انہوں نے ورغلایا، اسے سمجھایا کہ دیکھو میں پورے عرب کو اکٹھا کر کے لا رہا ہوں، میں اسلام کے سب دشمنوں کو اکٹھا کر کے لا رہا ہوں، ادھر کسی مسلمان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بڑے سبز باغ اس نے دکھائے، اور حتیٰ کہ اس نے اس مدینہ میں جو حلیف قبیلہ تھا، جو ابھی تک اپنے معاہدوں کا پابند تھا، اسے بھی بغاوت پر آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے سب نے مل کر جو ہے وہ حملہ کیا۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ یہودی اس قسم کے پلان بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس جنگ کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ تھی، اور مقابلے میں جو آنے والا لشکر تھا اس کی تعداد متوقع 10 سے 15 ہزار تھی۔ تو اس کے
دفاعی طور پر صحابہ کرام سے مشورے کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ کے مطابق مدینہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ خندق کیا چیز ہے؟ خندق جو ہے وہ شہر کے باہر سمجھ لیں کہ ایک نہر کھدوا دی گئی زمین کے نیچے، بہت بڑا گڑھا، تاکہ دشمن جو ہے اس گڑھے کو پار کر کے مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ پروگرام طے پایا، اور جن حالات میں یہ جنگ ہوئی وہ حالات بھی بڑے کٹھن تھے۔ صحابہ کرام پہلے سے تقریباً غریب الوطن تھے اور غریب الدیار تھے، تو جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ زیادہ سامان نہ تھا۔ اکثر صحابہ کرام بھوکے پیٹ جو ہیں وہ خندق کی کھدائی میں شریک تھے، حتیٰ کہ دوران کھدائی ایک صحابی نے بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیکھیے میں نے بھوک برداشت کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے، اور اب پتھر باندھ کر بھی یہ جو ہے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو امام کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ ان مشکل حالات میں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور باہر سے اتنے بڑے دشمن جمع ہو رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور پھر اوپر سے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ حالات دیکھ کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نبی علیہ السلام کے کان میں کہ جناب آپ کے لیے کھانے کا میرے گھر بندوبست ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ ذبح کروایا، کوئی 1.5 کلو جو ہوں گے اس کی انہوں نے روٹی پکوائی۔ جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے اعلان کر دیا سب آ جاؤ بھائی، کھانے کے لیے آ جاؤ۔ سیدنا جابر بہت پریشان ہوئے کہ یہ ایک بکری کا بچہ اور اتنے زیادہ صحابہ ہیں، اور 2-2.5 کلو یا 1.5 کلو 2 کلو جو ہیں اس کے آٹے سے کتنی روٹیاں پک جائیں گی۔ بہت پریشان ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ان کو پریشان دیکھ کے پوچھتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کے نبی ہمارے گھر دعوت پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے خوش تو ہوں، لیکن حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کو میں نے کان میں کہا تھا اور آپ نے اعلان کر دیا ہے، سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی آپ نے کان میں ہی کہا تھا؟ کہتے ہاں میں نے کان میں ہی کہا تھا۔ تو آپ نے باقیوں کا نام نہیں لیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے نہیں لیا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کون سی پریشانی ہے، آپ تسلی سے آرام سے رہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے کہا کہ مجھے ہنڈیا کے پاس لے جاؤ، جہاں کھانا پکایا تھا، سالن پڑا ہوا تھا، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ جس چیز میں آپ کا لعاب دہن، منہ کا تھوک جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ لعاب دہن حالانکہ عام آدمی کسی کا بھی پسند نہیں کرتا، جتنا مرضی جس سے پیار ہو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ آپ کے لعاب دہن کو ترستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ 10-10 کی ٹولیوں میں آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ 1400 صحابہ نے اس دن کھانا کھایا ہے، 1400 صحابہ۔ یہ ہے محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت اور معجزہ۔ تو یہ اس دن جو ہے واقع ہوا۔ اسی خندق کی کھدائی کے درمیان ایک اور بڑا عظیم واقعہ ہے
کہ ایک پتھر ایسا آ گیا کہ وہ توڑا نہیں جا رہا تھا. پہاڑی علاقہ ہے تو وہ صحابہ کرام نے بڑی جفا کشی سے محنت سے اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو نہ آیا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ تشریف لائے, کدال آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے زور کی ضرب لگائی اور ساتھ خوشخبری دی کہ کیسر فتح ہو گیا. دوسری کدال بسم اللہ پڑھ کے اس کی ضرب لگائی تو کہا کسرا بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو کہا فارس بھی فتح ہو گیا. اس وقت یہ تین بڑی جو ہیں یہ طاقتیں تھیں, استعمار تھے, ان کا تسلط, ان کا حکم آرڈر چلتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں امریکہ ہو رہی ہے. اس وقت کیسر, کسرا اور فارس یہ تین بڑی یعنی عیسائیوں کی اور ان کی ایرانیوں کی یہ بڑی حکومتیں تھیں. اب آپ غور کریں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, پتھر توڑا نہیں جا رہا اور سارا عرب جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ان حالات میں پیشین گوئی کہ کیسر بھی فتح, کسرا بھی فتح, فارس بھی فتح. قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے ان فرمان پر ایمان لایا اور ایسے ناسازگار حالات میں ایمان لایا کہ تصور ہی نہیں. اور صحابہ کرام نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر, کسرا جو ہیں وہ فتح ہوئے, فارس فتح ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ جنگ بڑی گھمبیر قسم کی جنگ تھی. اس کا ذکر رب العزت نے ایمان والوں کے ذکر سے شروع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. ذرا اپنی رب کی نعمتوں کو تو یاد کرو, ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر لشکروں نے حملہ کر دیا تھا. جنود, لشکر, مکہ والے بھی آ گئے, غطفان بھی آ گیا, حوازن بھی آ گیا, بنو نذیر بھی آ گیا, بنو قریظہ بھی آ گیا. ہاں جی, اوپر سے بھی آ گئے, دائیں سے بھی آ گئے, بائیں سے بھی آ گئے, پیچھے سے بھی آ گئے. پورے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے. ان حالات کے اندر جب لشکروں نے تم پر حملے کر دیے, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, یہ جنگ احزاب کے اندر جو انہوں نے آ کر مدینہ کا محاصرہ کیا تھا, یہ محاصرہ پورا 1 مہینہ جاری رہا تھا. پورا 1 مہینہ. کھانے کے لیے تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا. تو اس رب کی رحمت دیکھیں کہ پورا 1 مہینہ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. ابھی خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو لڑنا کس کے ساتھ تھا؟ کوئی جمع پونجی تو تھی نہیں. تو 1 مہینے کے بعد رب العزت نے ارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ہوا بھیجی جو مشرق کی طرف سے آئی, اور وہ اتنی تند و تیز زبردست قسم کی ہوا تھی کہ اس نے ان دشمنوں کے خیمے اکھاڑ پھینکے, ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے اور ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں, ان کی آنکھوں میں مٹی اور ریت بھر گئی. اندھے ہو کر بھاگے وہاں سے, اور ایسے بھاگے کہ دوبارہ انہوں نے منہ نہیں کیا مدینہ کی طرف. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, ہوا بھیجی ہم نے, ہوا نے انہیں اکھاڑ پھینکا. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکر بھیجے فرشتوں کے جن کو وہ نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کی تباہی مچا رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور تم جو بھی کر رہے تھے, بھوکے پیٹ تھے, مشکلات میں تھے, تنگی میں تھے, جن حالات میں بھی تھے, اللہ جانتا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 10, وَإِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم, جب تمہارے اوپر سے لشکر آ گئے اور تمہارے نیچے سے بھی لشکر آ گئے.
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں. دشمنوں کو دیکھ کر 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر تھا. 3,000 کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر تھا. کہا تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل حلق کو پہنچ گئے، دل اچھل کے گلے میں آ گئے. اتنا بڑا امتحان. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور حتیٰ کہ اتنے بڑے بڑے مضبوط ایمان والے صحابہ وہ بھی اللہ کے متعلق عجیب و غریب باتیں سوچنے لگ گئے. اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ نے مدد چھوڑ تو نہیں دی؟ 1 مہینہ ہو گیا محاصرے کو. تو یقیناً جب کوئی بھی آزمائش مسلسل آئے تو اس قسم کے وہم اور خیالات آیا کرتے ہیں، اور ان کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہنالک ابتلی المومنون، اس موقع پر جنگ احزاب میں مومنوں کو آزمایا گیا. وزلزلوا، ہلایا گیا. زلزالا شدیدا، بہت زیادہ ہلایا جانا. اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے کے منافق، یہ منافقوں کا ٹولہ، یہ ہمیشہ دھوکے دیتا آیا ہے. اس موقع پر بھی اس نے دھوکہ دیا. ان میں سے وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا. یہ تو بیچارے پہلے ایمان سے خالی، صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر تھوڑی سی نماز اور تھوڑا بہت اسلام پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ تو پہلے ہی بڑے پورے سورے ایمان والے تھے، تو ان سے آزمائش کب برداشت ہوتی ہے؟ فوراً اپنے منہ سے پھٹ پڑے جو ان کے دلوں میں ہے. کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تو اب تک مدد آ جانی چاہیے تھی، مدد نہیں آ رہی. اللہ اور اس کا رسول ہمیں دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ افواہ پھیلانے میں مصروف تھا. کہنے لگا اے اہل یثرب. یہ یثرب جو ہے یہ جیسے ہمارے ہاں ہٹھاڑ اور اتاڑ، یہ گندیاں اتاڑ، ہاں جی گیلن ہٹھاڑ، یہ قصور کے علاقے میں جو ہے یہ ہمارے علاقوں کے نام ہے. یعنی ایک علاقہ تھوڑا سا بلند ہوتا ہے اسے اتاڑ کہتے ہیں، جو نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا اسے جو ہے نا ہٹھاڑ کہتے ہیں. تو اسی طرح عرب کے اندر بھی یہ نام پائے جاتے ہیں. تو عرب کے اندر جو ہے حجاز، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اتاڑ علاقہ ہے. اسی طرح نجد بھی ہے. تو یہ جو ہے کہنے لگے یثرب، یہ پورے حجاز کو کہتے ہیں. اس میں مطلب مدینہ اور مدینے کے آس پاس کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. صرف مدینے کو یثرب نہیں کہتے تھے، پورا کافی ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے یثرب کہتے تھے. تو کہنے لگے اے یثرب والو لا مقام لکم، آج تمہاری خیر نہیں، فرجعوا، بھاگ جاؤ. یہ منافق افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ آج تم نہیں بچتے، بھاگ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، منافقوں میں سے ایک گروہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگا اور کہہ رہا تھا اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے گھروں کو جانا ہے. ہاں جی، بیبے یاد آ گئی جنگ دے دوران. یقولون اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا، ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں میں خطرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، کوئی خطرے کی بات نہیں تھی. دشمن تو سارا باہر ہی ہے نا، خندق سے باہر دشمن ہے نا، اندر تو کوئی بھی نہیں آیا، تو گھروں کو خطرہ کہاں سے لاحق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ان یریدون الا فرارا، یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. منافق برادری ہے، جنگ سے بھاگنا چاہتے. فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ نَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا فتنہ بھی بھیج دو تو ان کے جو ہے نا ہوا اکھڑ جائے گی اور یہ بھاگ کھڑے ہوں گے. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے فتنے میں یہ آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، ان بدماشوں نے پہلے بھی اللہ سے وعدے کیے تھے. یہ ہیں ہی بدعہد لوگ، بے وفا قسم کے لوگ.
لا یولون الادبار، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ کب وعدہ کیا تھا؟ جنگ بدر میں، جب مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہو گئی تو یہ اس سے پہلے بھاگ آئے تھے نا واپس، تو انہوں نے بعد میں اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد جنگ سے نہیں بھاگیں گے، لیکن یہ یہاں بھی پھر بھاگ گئے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کی پاسداری کیوں نہیں کی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ہرگز نہیں تمہیں یہاں سے بھاگنا کام دے گا، کیونکہ اگر تمہاری موت یا قتل لکھا ہوا ہے تو وہ آ کر رہے گا۔ لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ اذا لا تمتعون الا قلیلا، جب تک تمہاری زندگی ہے اس وقت تک تو تمہیں رزق ملے گا، لیکن یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جو تمہیں اللہ سے بچائے گی؟ یہاں سے اللہ کے نبی کو دھوکہ دے کے، ہیلے بہانے کر کے اور اپنے دلائل دے کر تم بھاگ سکتے ہو، لیکن اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیں، کیا مطلب تمہیں عذاب میں گرفتار کرنا چاہیں یا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہیں، تو اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المومنین اللہ ولی المتقین۔ ہاں جی، اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان تمام آیات کے اندر جو پس منظر تھا میرا خیال ہے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ الحق آمین۔ آئیے اب ہم اس کے لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ قرآن میں ہمارے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا کا معنی اے، الذین وہ لوگ جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، تو اکٹھا کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اذکرو تم سب یاد کرو۔ اذکرو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حکم والا ہے، امر والا ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ دونوں علامتوں کو ہٹا دیں گے تو اصل لفظ کیا نکلے گا؟ ذکر۔ ذکر، اذکار، تذکرہ، مذکورہ، مذاکرہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نعمت اللہ، نعمت لفظ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، نعمت انعام، منعم حقیقی، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ اے مومنو تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم تم پر، جو اس نے انعام کی ہے تم پر، اذ جب، جاءتکم چڑھ آئے تھے تم پر، آ گئے تھے تم پر یا چڑھ آئے تھے تم پر، ایک ہی بات ہے۔ جاءت نیا لفظ ہے، جاءت اس کو یاد رکھیے گا۔ تا ساکن جو ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس تا کا اشارہ اگلے لفظ جنودن کی طرف ہے۔ جنودن کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے، جنودن کا لفظ عربی زبان میں ایک مؤنث کے برابر ہے، اس لیے جاءت مؤنث فعل آیا ہے۔ جاءتکم جب چڑھ آئے تھے تم پر، جنودن کئی لشکر، جنودن کئی لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیج دی، ارسال، مرسل، ترسیل، رسالت سب بھیجنے کے معنی میں ہے۔ فارسلنا تو ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، علی اور ہم، علیحدہ علی الاعلان، ہم بار بار آنے والوں میں سے، ریحن ہوا، عام ہوا نہیں، سخت ہوا، بڑی تیز و تند ہوا، وجنودن اور ایسے لشکر،
لم تروہا کہ تم سب نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے جنگ احزاب میں بھی فرشتے نازل فرمائے، لیکن جنگ احزاب والے فرشتے کسی کو نظر نہیں آئے۔ جنگ بدر میں تو نظر آئے تھے نا، گھوڑوں پر تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، ہاں جی، بڑی بڑی تلواروں والے تھے۔ جنگ بدر میں دکھائے گئے تھے فرشتے نازل ہوتے، لیکن جنگ احزاب میں نہیں دکھائے گئے۔ وجنودن، اور ایسے لشکر، لم تروہا کہ تم سب نے دیکھا ہی نہیں۔ وکان اللہ، اور تھا اللہ تعالی، بما، اس کو جو تعملون تم سب کر رہے تھے، بصیرہ، خوب دیکھنے والا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا۔ اذ جاؤکم، جب وہ سب چڑھ آئے تھے تم پر، لفظی معنی آئے ہے، یہ چڑھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا نا۔ اذ جاؤکم، جب وہ سب چڑھ آئے تھے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، غطفان، حوازن وغیرہ، مکہ والے، یہ سب اوپر سے آئے ہیں نا، یہ حجاز یعنی اتاڑ والے علاقے سے آئے ہیں سارے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے تم میں سے، یہ جو مدینہ میں یہودی ابھی باقی تھے وہ بھی تو ساتھ ہو گئے نا۔ وَإِذْ، اور جب، زاغت، پتھرا گئیں، نیا لفظ آ گیا، زاغت، پتھرا گئیں، الابصار، آنکھیں، الابصار باسرون کی جمع ہے آنکھیں، اور الابصار عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسانی اعضاء میں سے جو جوڑا جوڑا ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں کان، دونوں آنکھیں، یہ سب الفاظ عربی زبان میں مؤنث بولے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو الابصار مؤنث لفظ ہے، اس کی وجہ سے زاغت پیچھے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ زاغت اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ یہ اصل میں تا ساکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی متحرک ہے، اگر اس سے پہلے جزم ہوتی تو پھر یہ تاظر تی ہوتا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئی آنکھیں ڈر کی وجہ سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے، بالغ، بلوغ، ابلاغ، پہنچنا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل۔ قلوب قلب کی جمع ہے، ہماری اردو زبان میں دل جنس ہے، جنس، واحد، تثنیہ، جمع، سب کے لیے لفظ دل ہی استعمال ہوگا، جنس ہے یہ، اسم جنس۔ وہ بلغت، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجرہ، گلوں تک، ہاں جی، دل گلوں تک اچھل کے آنے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کی، بہت زیادہ صبر کیا، اور صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا، پہنچ کے دل گلوں کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کتنا زیادہ آزمایا ہوگا، کہ ان کی کیفیت اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ اچھل کے گلے کو آ گئے، حلق تک پہنچ گئے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی۔ مطلب کتنے وہ پریشان ہوئے ہیں، اور ان کی پریشانی کا اندازہ اللہ رب العزت کے ان الفاظ سے کیجئے کہ جس کا نقشہ خود اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، کتنی بڑی تکلیف آئی ہوگی۔ قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا، اور انہوں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور جنت کے طلبگار رہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر، اور ان کے بے حساب درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم سب گمان کر رہے تھے، وَتَظُنُّونَ، تم سب گمان کر رہے تھے۔ یہ تظنون جو لفظ ہے، تا اور واو نون تو آپ سمجھ رہے ہیں، باقی لفظ زن ہے، اور یہ بولا جاتا ہے زن، بد زن، زن کہتے ہی گمان کو ہے، اور وہ گمان جو اچھا نہ ہو، وہ گمان جو اچھا نہ ہو۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم سب گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کے گمان۔ الظنون تاکید کے لیے دوبارہ آیا ہے، طرح طرح کے مختلف گمان کر رہے تھے، یعنی اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے،
اللہ نے جو ہے وہ ہماری مدد ناراضگی کی وجہ سے بند تو نہیں کر دی، ہاں جی کہیں کوئی ہم سے ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب خیالات جو ہیں وہ صحابہ کرام کے دلوں میں آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم سب گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، ہاں جی الظنون، طرح طرح کے گمان۔ ہنالک، وہاں، ابتلیا، آزمائے گئے، ہنالک ابتلیا، وہاں آزمائے گئے۔ ابتلا اور مبتلا دونوں بولے جاتے ہیں، ابتلا اور مبتلا، وہاں آزمائے گئے۔ المومنون، سب ایمان لانے والے، وزلزلوا، اور وہ سب ہلائے گئے۔ زلزلہ جب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے نا، زلزلہ اسے کہتے اس لیے ہیں کہ وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالاً، ہلایا جانا، شدیداً، سخت، یعنی یوں سمجھیں کہ اتنا بڑا ایک زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ زمین میں نہیں، انسانوں کے دلوں میں آ گیا۔ زلزلہ انسانوں کے دلوں میں آ گیا، زمین پر نہیں آیا۔ وزلزلوا، اور وہ سب ہلائے گئے، زلزلہ آ گیا، زلزالاً شدیدہ، ہلایا جانا بہت سخت۔ وَإِذْ، اور جب، یقولو، وہ کہہ رہے تھے، المنافقون، سب منافق، وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ المنافقون، سب منافق، والذین، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ قلوب قلب کی جمع آپ جانتے ہی ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ما، نہیں، وعدنا، وعدہ کیا ہم سے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا، مگر، غرورا، دھوکے فریب کا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، ہماری مدد نہیں کی ہے، ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طائفتٌ، ایک گروہ نے، طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ، طائفۃ الملوکی، ہاں جی، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب یعنی مدینے والو، لا مقامہ، کوئی مقام نہیں ٹھہرنے کا، یہاں کوئی مقام نہیں ٹھہرنے کا، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، ارجع، راجع، رجوع، مرجوع، رجعت، پسندی، لوٹ جاؤ، فرجعوا، حمزہ حکم والا، تم سب لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریقن، ایک گروہ، اذن، بِإِذْنِ اللہ، اذن الہی، اذن عام، اذن کا معنی اجازت، یستأذن، وہ اجازت مانگتا تھا، شروع میں سین تھا مانگنے کے لیے، اور اجازت مانگتا تھا، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، کس سے؟ النبیہ، نبی سے اجازت مانگتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ یقولون، وہ کہتے تھے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورہ، غیر محفوظ ہیں، عورہ، غیر محفوظ ہیں، وما، حالانکہ نہیں، ہیا، وہ ان کے گھر، بعورہ، ہرگز غیر محفوظ، ما کے بعد، نفی والے حرف کے بعد علامت بی، تاکید کے لیے، اس لیے ترجمہ میں ہرگز کا اضافہ ہے۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ نہیں ہیں وہ ہرگز غیر محفوظ، ان یریدون، نہیں وہ سب چاہتے، الا فرارا، مگر صرف بھاگنا، جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی عیب بھی نہ لگے، کوئی اعتراض بھی نہ کرے، ہم اجازت لے کر جائیں۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ نہیں ہیں وہ ہرگز غیر محفوظ، ان یریدون، نہیں وہ سب چاہتے، الا فرارا، مگر صرف بھاگنا۔ ولو، اور اگر، دخلت،
شروع میں پیش، آخری حرف سے پہلے زیر. آخری حرف لام ہوتا ہے، جو بالکل آخر میں تا ساکن ہے وہ الگ سے علامت ہے، وہ الگ سے علامت ہوتی ہے. اصل لفظ دال، خا اور لام. دخلا داخل ہوا جاتا، اور اگر داخل ہوا جاتا علیہم ان پر، من اقطارہا مدینہ کے اطراف سے، اس مدینہ کے اطراف سے. اقطار قطر کی جمع، اطراف یعنی سائڈوں سے. ثم سئلوا پھر وہ سب مطالبہ کیے جاتے فتنے کا. لآتوها تو ضرور وہ سب اپنا لیتے اس فتنے کو، اور نہ وہ سب توقف کرتے، نہ ٹھہرتے. تلبسو ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنا، وہ تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرتے. بہا اس پر، الا یسیرا مگر بہت تھوڑا. یعنی اگر ان پر کوئی مدینے کے دائیں بائیں سے کوئی شخص جو ہے وہ ان پر کو حملہ کر دے، ان پر کوئی فتنہ اور آزمائش ڈال دے، تو یہ کسی بھی فتنے میں پڑنے سے توقف نہ کرتے، بلکہ ہر فتنے کو بڑی آسانی سے قبول کرنے والے ہیں. منافقوں کے متعلق دل کے تھوڑے ہیں اور فوراً جو ہے بے صبرے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ توقف کرتے اس پر، الا یسیرا مگر بہت تھوڑا، یعنی فوراً فتنے میں مبتلا ہو جاتے. وَلَقَدْ كَانُوا اور بلا شبہ یقیناً، کانو وہ سب تھے، عہد اللہ ان سب نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے. لا یولون نہیں وہ سب پھیریں گے، الادبارا پیٹھوں کو. وکانا اور تھانی ہے، عہد اللہ اللہ کا عہد، مسئولہ پوچھا جانے والا. یہ کب وعدہ کیا تھا انہوں نے؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر کے بعد وعدہ کیا تھا کہ اب ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. ہاں جی، اس سے پہلے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا؟ لا یولون الادبار کہ وہ پیچھے نہیں پھیریں گے، جم کر لڑیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا. کل آپ کہہ دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، یہ کسی شک شبے میں نہ رہیں، ہرگز نہیں، ینفعکم وہ نفع دے گا تمہیں، الفرار بھاگنا. یہ تم جو جنگ سے بھاگ کر جا رہے ہو، یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم اگر تم بھاگو، من الموت موت سے، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں اگر ہم رہے تو ہمیں موت آ جائے گی، تو یہ بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، بالقتل یا قتل ہونے سے. وَإِذًا اور اس وقت لا تمتعون نہیں تم فائدہ پہنچائے جاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مگر تھوڑا سا. اگر تم بھاگو گے، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے، تو پھر تمہیں زندگی زیادہ دیر نہ مل سکے گی، تمہیں موت آ کے رہے گی. آیت نمبر 17 وَقُلْ آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یعصمکم عاصم بچانے والا، نیا لفظ ہے، کون ہے جو بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او یا ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن مہربانی کا. اگر تمہیں اللہ عذاب دینا چاہے تو تب بھی تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو اس کی مہربانی بھی کوئی نہیں روک سکتا. ولا یجدون اور نہیں وہ سب پائیں گے، یجدون کے اندر یا کا معنی وہ، ون کا معنی سب، باقی لفظ جو ہے وہ نکلے گا وجد. وجد موجود، وجد موجود، اور وجود پایا جانا، وجود موجود، وجد. نہیں وہ سب پائیں گے، لہم
اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ الحمدللہ ترجمہ قرآن لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو چکا، اور اب ہم آتے ہیں دوسرے اسلوب کی طرف، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی ہو بہو استعمال ہوتے ہیں، جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، اور بار بار استعمال ہونے والے 20% الفاظ ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، اور 15% الفاظ خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ آج بھی کل کی طرح بغیر اردو کے استعمال کے لکھے ہوئے، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج میرا آخری پیپر ہے، اللہ کرے خیریت سے ہو جائے، پچھلے تو سب خیریت سے ہو گئے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر اردو کا استعمال بھی کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لکھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ساتھ ساتھ توجہ سے پڑھتے رہیں تاکہ کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا اور ایھا دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ آمنو امن، ایمان، مومن، اذکرو ذکر، اذکار، تذکرہ، نعمت اللہ نعمت، انعام، منعم حقیقی، علیکم علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، کم اور اس بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ جاءت نئے الفاظ میں سے ہے۔ جاءت آنے کے معنی میں چڑھ آنا یہاں مراد ہے، کیونکہ لشکروں نے حملہ کیا تھا، تو جاءت نیا لفظ ہے، یاد کیجئے گا۔ جب آ گئے یا چڑھ آئے تم پر، جنود لشکر، جندن کی جمع جنود، جند اللہ ایک جماعت کا بھی نام ہے ہمارے ہاں، جند اللہ اللہ کا لشکر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فوجی کو بھی جندی کہتے ہیں عربی زبان میں، جندی لشکری، ہاں جی۔ جند نیا لفظ ہے، جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیجے ان کے اوپر، ریحن ہوا، ارسلنا ارسال، مرسل ترسیل، رسالت، علیہم علیحدہ، ریحن ری ہوا کے معنی میں، جنود دوبارہ آ گیا، لم بار بار آنے والوں میں سے، تروہا رؤیت ہلال کمیٹی اور رؤیت باری تعالی، وجنودن لم تروہا اور ایسے لشکر کہ جو تم نے دیکھے ہی نہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، کانا کا معنی یہاں پر ہے، اس کو جو، با کا معنی کو اس لیے نیلے رنگ میں ہے، ما ماحول، ما تحت ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، تعملون عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات وغیرہ، بصیر بصارت، مبصر تبصرہ، اس بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ جاؤ اور جاعت ایک ہی روٹ سے ہیں، نیا لفظ آ گیا، اب تک سمجھیں کہ دو لفظ ہی نئے ہیں، ہاں جی، من جانب، من عن، من حیث القوم وغیرہ، اور فوق فوقیت، ما فوق الاسباب، فوق کا معنی اوپر، فوقیت بلندی برتری، ومن اسفلا، اسفلا جو ہے سفلی علم اردو میں بولا جاتا ہے، اسفل السافلین بھی بولا جاتا ہے، سب سے نیچے، منکم تم میں سے، من جانب وغیرہ۔ زاغت جو ہے یہ نئے الفاظ میں سے ہے، پتھرا گئیں، کیا معنی ہے اس کا؟ پتھرا گئیں، الابصار آنکھیں، ابصار بصر ان کی جمع، بصر بصارت بصیرت، مبصر تبصرہ، اور بھی الفاظ اس میں آپ کی زبان میں پائے جا سکتے ہیں۔ وبلغت، بلغت القلوب، بلغت بالغ، بلوغ ابلاغ، ہاں جی، مبلغ تبلیغ، سب اسی سے ہیں۔ القلوب قلب کی جمع ہے، حناجر تیسرا نہیں چوتھا نیا لفظ ہے، الحناجر حلق گلے تک پہنچ جانا، اور دل گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ زن بدزن بدزنی، ہاں جی سب بولے جاتے ہیں۔
الظنون بھی اسی سے ہے، ہنالکا نیا لفظ آ گیا پانچواں، وہاں، ابتلیا ابتلا مبتلا، ہاں جی ابتلا مبتلا آزمانے کے معنی میں، المومنون امن ایمان مومن، زلزلو زلزلہ متزلزل ہونا، زلزلہ اور متزلزل ہونا، زلزالاً شدیدہ یہ اس کی صفت آئی ہے، ہلایا جانا، شدیدہ بہت زیادہ سخت۔ وَإِذْ يَقُولُ اور جب کہہ رہے تھے، قول اقوال مقولہ، المنافق منافق ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، منافقت بھی، والذین بار بار آنے والوں میں سے، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، قلوب قلب کی جمع، مرض مرض ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ما نہیں، ما کا معنی جو ہوتا تو یہ کالے رنگ میں ہوتا کیونکہ ماحول ماتحت وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے، اور یہ چونکہ اس کا معنی نہیں آ رہا ہے، جب ما کا معنی نہیں ہو، کیا ہو، کون ہو، کس ہو، تو اس وقت یہ نیلے الفاظ میں ہوتا ہے۔ جی ما کا معنی نہیں، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، وعدہ وعید، معاہدہ بھی اس میں آ سکتا ہے، وعدہ وعید، اور کافی ہیں میرا خیال ہے یہ، وَرَسُولُهُ رسول سے، رسول رسالت، اللہ یہ کہ اللہ قلیل، اللہ ماشاءاللہ وغیرہ، غرورا غرور مغرور، تکبر غرور فخر میں، دھوکے کے معنی میں، جو تکبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، وہ دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، حالانکہ اس کی حیثیت معاشرے میں نہیں ہوتی۔ وَإِذْ قَالَتْ قالت قول سے نکلا، طائفہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، طائفہ منصورہ، منہم من جانب، یا اہلا، یا اور اہل دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، اہل یثرب اہل پاکستان، یثرب مدینہ اور اس کے گرد کے تمام علاقوں کو کہا جاتا ہے، لا مقام لکم کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، فرجعو راجع رجوع رجعت پسندی، ویستاذنو استئذان اذن عام باذن اللہ، اور اجازت مانگ رہا تھا، سین تا میں مانگنے کا مفہوم ہے، فریقن فرق، فریق تفریق، تفرقہ بازی، سب اسی سے ہیں۔ اسی طرح النبی نبی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، یقولون قول اقوال مقولہ، انا بار بار آنے والوں میں سے ہے، بیوتنا بیتن کی جمع بیوت، بیت اہل بیت، عورہ نیا لفظ آ گیا، ہاں جی غیر محفوظ، وما ہی بعورہ حالانکہ نہیں ہے وہ غیر محفوظ، واو کا معنی حالانکہ ہے اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے، اس کا ترجمہ اور ہوتا تو یہ کالے رنگ میں ہوتا، ما کا معنی نہیں ہو رہا ہے اس لیے یہ بھی نیلے رنگ میں ہے، ہیا تو ہوتا ہی نیلے والوں میں سے ہے، نہیں ہے وہ حالانکہ نہیں ہے وہ بعورہ غیر محفوظ، ہرگز غیر محفوظ، با کی وجہ سے تاکید پیدا ہوگی، با کا معنی نہیں ہوگا۔ این یریدون نہیں وہ سب چاہتے، ارادہ مرید، ارادہ مرید مراد، اللہ ماشاءاللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ وغیرہ، فرار اور مفرور، فرار اور مفرور، ولو دخلت داخل دخول مدخل، وزیر داخلہ، علیہم علیہدہ علی الاعلان علی العموم، من جانب، اقطار نیا لفظ آ گیا، قطر کی جمع اقطار، طرف اطراف، کنارے باہر کی سائڈیں، ثم سئلوا پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، سئلوا سوال سے نکلا، فتنہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، لا آتوہا میں لام زبر لا تاکید کے لیے، ہاں بار بار آنے والوں میں سے، آتو نیا لفظ آ گیا، وہ ضرور آ جاتے اس کے پاس، یعنی اس میں گر پڑتے، اس میں ملوث ہو جاتے، وما تلبسو نیا لفظ آ گیا، ہاں جی نہ وہ ٹھہرتے، بہا اس کے ساتھ، الا یسیرا مگر تھوڑا سا، یسیرا تھوڑا سا، وَلَقَدْ كَانُوا اور البتہ تحقیق تھے، عہد اللہ وعدہ کیا تھا انہوں نے، عہد معاہدہ، عہد اور معاہدہ، ہاں جی انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، قبل از وقت، قبل از طعام،
ہاں جی قبل از غذا، لا یولون الادبار نہیں وہ سب پیٹھیں پھیریں گے، یولون پھیرنا، لا یولون نہیں پھیریں گے، الادبار پیٹھ، دبر کی جمع الادبار، دبر ادبار، ادبار زمانہ اردو میں بولا جاتا ہے، ہاں جی لا یولون الادبار نہیں وہ سب پیٹھ پھیریں گے، وکانا اور تھا، عہد اللہ اللہ کا عہد وعدہ، مسئولہ پوچھا جانے والا، اگر کسی نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ کل آپ کہہ دیجئے، کل قول اقوال مقولہ اقوال زرعی فعل امر ہے، لن ینفعکم ہرگز نہیں فائدہ دے گی تمہیں، الفرار بھاگنا، تمہیں فائدہ نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم اگر تم فرار ہو جاؤ، من الموت موت سے، اول قتل یا قتل ہونے سے، وَإِذَا اللَّهِ اور تب نہیں تم سب فائدہ دیے جاؤ گے، تمتع فائدہ اٹھانا، متاع کارواں، مال و متاع فائدہ دینا، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، کل کہہ دیجئے کون ہے وہ جو یعصمکم جو بچائے گا تمہیں، عاصم معصوم بچایا ہوا، معصوم بچایا ہوا، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او ارادہ یا وہ ارادہ کر لے، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن مہربانی کا، رحمت مہربانی، ولا یجدون ہاں جی یہ یجدون وجد موجود اور وجود، وجود واو پر پیش جیم پر پیش، وجود، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، دون لفظ نیا ہے، سوا اس کا ترجمہ ہے، ولین ولی، اولیاء ولایت اردو میں بولے جاتے ہیں، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ، نصیرہ ناصر، نصیر، منصور، انصار۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کی طرف، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے سچ اور جھوٹ کے متعلق پڑھنا ہے، سچ اور جھوٹ کے متعلق۔ یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں برائی کی شکل میں پائی جاتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم آج کے مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور ان گناہوں میں ملوث ہونا کوئی عیب نہیں سمجھتے، اس وجہ سے صبح سے شام تک اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں، اور یہ بات زیادہ خطرناک ہے اس بات سے کہ کسی کام کو بندہ کرے اور اسے معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے۔ جب معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی دن دل میں ملامت ہوگی اور بندہ توبہ کر لیتا۔ لیکن ایسا گناہ جسے بندہ گناہ سمجھے ہی نہ، اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اسے محسوس ہی نہیں کر رہا، گناہ محسوس کرے گا، سمجھے گا تو اس سے توبہ کرے گا۔ تو یہ بات بہت خطرناک ہے، شیطان نے ہماری سوچ تبدیل کر دی ہے، ہمارے خیالات تبدیل کر دیے ہیں، شیطان نے شر کو، برائی کو خیر میں لپیٹ کے ہمیں دے دیا ہے، شیطان نے شر کو، برائی کو، گناہوں کو خیر میں، بھلائی میں لپیٹ کے دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا آغاز ہی جھوٹ سے کرتا ہے، اور کہتا ہے، بڑی دھڑلے سے کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولیں تو چیز فروخت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کا یہ وتیرہ نہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جب کسی چیز میں کوئی کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، تو وہ پہلے بتاتے تھے کہ بھائی یہ چیز جو ہے جیسی ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں فلاں عیب ہے، آپ کو وہ گوارا ہے، آپ گزارا کر سکتے ہیں، تو یہ چیز اصل میں 1000 روپے کی ہے، چونکہ اس میں عیب ہے 700 میں دوں گا۔ یعنی ہر بات کی وضاحت کر کے، بالکل واضح کر کے کہ یہ چیز ہے 1000 روپے کی، جو صحیح میرے پیس تھے وہ میں 1000 کے سیل کرتا رہا ہوں، لیکن اس میں ڈیفیکٹ ہے، اس میں فالٹ ہے، اس میں جو ہے نقص ہے، اور یہ عیب ہے، اور یہ میں تجھے بتا رہا ہوں، تجھے سمجھ آتی ہے، تمہیں گوارا ہے، تمہارا گزارا ہو سکتا ہے تو اسے لے جاؤ، اور یہ میں اتنے میں دے رہا ہوں، سستا دے رہا ہوں۔ اس کی سمجھ میں آئے گی تو وہ لے جائے گا، اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے گی تو وہ نہیں لے گا۔ تو صحابہ کرام کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی پیاری تربیت کی تھی، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے کے بعد عمل کی طرف نہیں آ رہے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہو رہی، تو پھر سمجھ لیں کہ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا۔ ہمارا مقصد قرآن کی اس کلاس میں، قرآن پڑھانے کا مقصد چینج ود قرآن، قرآن کے ساتھ اس دل میں تبدیلی لانی۔ اگر 20-21 دن پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ ہم اپنے دوست احباب، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ ہی درست کر لیں، اپنے بولنے کا انداز گفتگو ہی اچھا کر لیں، ہم سچ بولنا شروع ہو جائیں، ہم جھوٹ سے توبہ کر لیں، اگر اتنی بھی تبدیلی نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ آئیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو، ہم نے حقیقی مسلمان بننا ہے، اور ویسا مسلمان بننا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے آج کے متعلق پہلے سچ کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جھوٹ کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119، حوالہ اوپر لکھا ہوا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، کبھی جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا، تمہارا ساتھ سچ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، جب بھی جھوٹ بولو سمجھ لو کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم ایک غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ دلیل نمبر 2، سورۃ محمد کی آیت نمبر 21، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچ بولتے، سچے بن کے دکھاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ دلیل نمبر 3، صحیح مسلم میں 6805 نمبر حدیث، سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم طور پر پکڑو، سچائی کو لازم طور پر پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ جب آدمی سچائی اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ،، اور نیکی والا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ دلیل نمبر 4، سورۃ النور کی آیت نمبر 1، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچ بولتے، سچے بن کے دکھاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ دلیل نمبر 5، سورۃ محمد کی آیت نمبر 21، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
वमा यज़ालु अर्रजुलु यस्दुकु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। आदमी जब तक सच बोलता है, व यतहर्रा सिद्क़, सच्चाई तलाश करता रहता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, ऐसा इंसान अल्लाह के यहाँ सच्चा सिद्दीक लिख दिया जाता है। सिद्दीक बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। वय्याकुम वल कज़िब, और अपने आप को झूठ बोलने से बचाओ। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है। एक झूठ बोलोगे तो दूसरे गुनाह के लिए राह हमवार हो जाएगी। उसको झूठ को बचाने के लिए आदमी 100 झूठ भी बोले तो वो झूठ नहीं छुपता। झूठ चीज ही ऐसी है कि ये पकड़ा जाता है। कभी भी मत समझें कि झूठ बोलकर बच जाएंगे। अल्लाह की कसम, सच बोलकर तो बच सकते हैं, झूठ बोलकर बच नहीं सकते। ये तो हो सकता है कि झूठ बोलकर आप डबल ट्रिपल फंस जाएं, क्योंकि जब झूठ बोला जाता है तो पिछला याद नहीं होता कि पहले मैंने क्या कहा था। तो जब दोबारा बोलेगा तो पहले दोनों जो है वो भूल जाएंगे, तीसरी बात कर देगा, चौथी बात कर देगा। वो जितनी दफा झूठ बोलता जाएगा उसके अकवाल बढ़ते जाएंगे और तजाद बढ़ता जाएगा, इख्तिलाफ आता जाएगा, नतीजा पकड़ा जाएगा। और फिर जब आदमी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मुसलसल झूठ पे झूठ बोला जाए, तो जिसके सामने बोला जाए वो वालिद मोहतरम हो या भाईजान हो या वालदा मोहतरमा हो, फिर वो तबीयत अच्छी तरह साफ करती है। हाँ जी, वो ऐसी तबीयत साफ करते हैं कि फिर बंदा याद रखता है कि मेरे साथ कुछ हुआ था। इसलिए तमाम बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि झूठ बोलकर कभी नहीं बच सकते। जितना मर्जी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, आप जिसके मुतलका वो बात है, जिसकी वो चीज़ है, जिसका नुकसान है, उसके पास जाएं, सलाम कहें, हाल चाल पूछें और अदब से अर्ज़ करें कि ये आपकी चीज़ थी, मेरे हाथों इसका नुकसान हो गया है, मैं माजरत चाहता हूँ। आप कोई सज़ा देना चाहें, आप कोई जुर्माना करना चाहें तो आप कर लें। तो वो क्या ख्याल है, आपको सज़ा देगा? कभी नहीं हो सकता। सच बोलने वाले को कभी सजा नहीं मिलती। वो आपका शुक्रिया अदा करेगा कि बेटे आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे खुद ही बता दिया ताकि मुझे मजीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि जब आप उसे बताएंगे नहीं, माजरत नहीं करेंगे, तो फिर जब वो अपने मुजरिम को तलाश करेगा और फिर मुजरिम साहब आगे से झूठ बोलेगा तो गुस्सा डबल ट्रिपल होता जाएगा। फिर जो फेंटी लगेगी ना वो देखने वाली हो। हाँ जी, तो इसलिए बेटा ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कभी झूठ नहीं बोलना। ये तो तसव्वुर ज़हन से निकाल देना कि मुसलमान आदमी और झूठ बोले, ये हो नहीं सकता। एक सहाबी आए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे आपसे बैत करता हूं लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आपने कहा भी क्या शर्तें हैं? कहने लगा जी मैं डाकू हूं, डाके डालता हूं। मुसलमान मैं होता हूं, डाके डालने से बाज नहीं आऊंगा। मैं चोरियां भी करता हूं, चोरियां भी करूंगा, और भी बड़े बड़े जुर्म करता हूं, मैं सब जारी रखूंगा। आपने मेरा इस्लाम कबूल करना है तो कर लो, मैंने ऐसे ही रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा भी तेरी शर्तें हमें कबूल हैं, तूने जो करना है कर ले, एक शर्त हमारी भी है। कहने लगा जी वो क्या है? जी वो शर्त ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना, बस एक वादा तुम करो, बाकी कामों की हमें कोई परेशानी नहीं। कहता है जी ठीक है, वादा हो गया, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। चला गया। जब रात हुई तो वो जो शैतान है उसने तंग करना शुरू कर दिया, चल उठ, चल के डाका डाल। सोच में पड़ गया। कहता है सुबह अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि डाका डाला था तो क्या कहूंगा, डाल के आया हो। शर्म के मारे डाका छोड़ दिया। अगले दिन चोरी का मौका मिला,
چوری کرنے لگا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، خیال آ گیا، اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی تو کیا کہوں گا، کی تھی، کتنی شرم والی بات، چوری بھی چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک زنا کا موقع آیا، اس سے بھی باز آ گیا۔ یعنی ایک جھوٹ نے اس کے بڑے بڑے پاپ ختم کروا دی، بڑے بڑے گناہوں سے وہ باز آ گیا صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث کہ سچائی انسان کو نیکی کی راہ پر ڈالتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جب تک آدمی سچائی کے ساتھ رہتا ہے اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کا راستہ تو جہنم کا راستہ ہے، وہ تو انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور جب تک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور وہ جھوٹی محفلوں کو تلاش کرتا ہے، جھوٹ بولنے کے نئے نئے ڈھنگ اختیار کرتا ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہ اللہ کے نزدیک جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب، ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا نام اللہ کے ہاں صدیق لکھا جائے یا کذاب لکھا جائے؟ صدیق لکھا جانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے۔ دوسری اس کی مخالف چیز ہے سچ کی، اور وہ ہے جھوٹ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پلیدی سے بچ جاؤ۔ یہ پلیدی کیا ہے؟ من الاوثان، بت پرستی ہے، بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچ جاؤ جھوٹی بات سے، قول الزور، جھوٹی بات۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7 حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے آگے پہنچا دے، تحقیق نہ کرے۔ سنی سنائی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں حقیقت سے اکثر دور ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات جب کہیں سے چلتی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ شہر کے کنارے سے چلتی ہے دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے بات سرے سے بدل ہی گئی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا، چارپائی کے نیچے لیٹا ہوا، چارپائی کے اوپر درخت کے نیچے لیٹا ہوا، قریب ہی ایک کوا تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا ہوا۔ اس کو کسی نے دیکھا کہ کوا جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہے، تو اس نے کسی کو جا کے بتا دیا کہ وہ فلاں بندہ وہاں سویا ہوا تھا، اس کے پاس قریب میں ایک کوا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب وہ تیسرے بندے کے پاس پہنچی تو وہ کوا 1 سے 2 3 بن گئے۔ جب وہ چوتھے 5ویں آدمی کے پاس بات پہنچی تو وہ ڈارا ہی ڈارا نظر آنے لگ پئی۔ ہاں جی، ایک کوے سے ڈارا ہی ڈارا بن گئی، مطلب وہ لائن لگی ہوئی تھی جی وہاں پر، تو کیا وہ اس کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کیسی عجیب بات۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سنی سنائی، ان کی حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا، کافی ہے بندے کو جھوٹا ہونے کے لیے، اتنی بات ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جو کچھ کہا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔